الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے. اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے. شاہکار رسالت جسے کہی یہ وہ عمر ہے. اونچی آواز اللہ کو سبحان اللہ. اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے. شاہکار رسالت جسے کہی یہ وہ عمر ہے. وہ سین حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ. وہ سین حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ. کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے. شاہکار رسالت جسے کہی یہ وہ عمر ہے. اور عدل ایسا پکڑ سکتے ہیں کمزور بھی دامن. عدل ایسا پکڑ سکتے ہیں کمزور بھی دامن. رو پیسہ کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے. رو ایسا کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے. شاہکار رسالت جسے کہی یہ وہ عمر ہے. اور فقر ایسا کہ دیں کیسا رو
کسرا بھی سلامی فقر ایسا کہ دیں قیصرو کسرا بھی سلامی حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے دریا نہ سر تو نہیں ہونا لیکن یہ استعارہ ہے کہ دریا بھی عمر دا حکم مننا ہے حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے شاہکار رسالت جس گئی یہ وہ عمر ہے اور قطرہ کے گزر جاتا ہے اس دن سے ہر ایک غم قطرہ کے گزر جاتا ہے اس دن سے ہر ایک غم جس دن سے میرے ورد زبان نام عمر ہے جس دن سے میرے ورد زبان نام عمر ہے شاہکار رسالت جس گئی یہ وہ عمر ہے اور ہوتا جو نبی کوئی میرے بعد تو فاروق حضور دا فرمان ہے ہوتا جو کوئی نبی میرے بعد تو فاروق یہ اس کا ہے فرمان کہ جو خیر بشر ہے یہ اس کا ہے فرمان کہ جو خیر بشر ہے مل کے ایک مرتبہ شاہکار رسالت جس گئی یہ وہ عمر ہے اور کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے شاہکار رسالت جس گئی یہ وہ عمر ہے اور قرآن کی آیات یہ دیتی ہے گواہی قرآن کی آیات یہ دیتی ہے گواہی تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے شاہکار رسالت جس گئی یہ وہ عمر ہے اور وہ جس کے وسیلے سے دعاؤں میں اثر ہے وہ جس کے وسیلے سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے شاہکار رسالت جس گئی یہ وہ عمر ہے
اور وہ دور نہ پا کر بھی یہ نسبت کے نصیر آج، وہ دور نہ پا کر بھی یہ نسبت کے نصیر آج، بیعت تیری افکار کی پر دست عمر ہے، بیعت تیرے افکار کی پر دست عمر ہے، اسلام کی شوقت صدفے دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہی یہ وہ عمر ہے۔ بعد الحمد صلاۃ و تسلیم آئے کے صد احترام و تکریم معزز و محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، ماہ ذی الحجہ کے آخری ایام ہیں، اور ماہ ذی الحجہ کے آخری ایام میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو زخمی کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق 29 ذی الحجہ اور بعض روایات کے مطابق 1 محرم الحرام کو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ خالق لم یزل جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مدارج و مراتب میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ کر پھر میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالی شان ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا کریں خالق لم یزل اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کا صدقہ اس بندہ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات بینات آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جن کو پڑھ کے جناب عمر فاروق کا دل اسلام کی طرف راغب ہوا۔ یہ وہ آیات بینات ہیں، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات بینات۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اس مذموم ارادے کے ساتھ کہ نعوذ باللہ آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر شہید کر دیتا ہوں، اور وہ نہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہیں گے، نہ ہی نئے دین کا وہ چرچا کریں گے۔ یہ نظریہ دل میں رکھ کے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور اس سے پہلے دن جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں فرمائی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، کہ مولا ان دو مردوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، جو تجھے زیادہ پیارا ہے، جو تجھے زیادہ پسند ہے، مولا جس سے تو زیادہ پیار کرتا ہے، ان دو مردوں میں سے ایک مرد کو اسلام کے ساتھ اسلام کی طرف ہدایت عطا فرما، اسلام کی طرف اس کے دل کو راغب فرما، اور اسلام کو اس کے ساتھ عزتیں عطا فرما۔ مولا ان دو مردوں میں سے جو تجھے پسند ہے، جو تجھے پیارا ہے، جو تجھے محبوب ہے، مولا اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے، اس کے سبب سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، وما احب ہذین الرجلین الیک، مولا جو تیری بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہو، بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے، مولا ان دو میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزتیں عطا فرما۔ یہ حضور نے دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
آپ فرماتے ہیں وَقَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر، رب کی بارگاہ میں رب کو زیادہ محبوب جو شخصیت ہے وہ جناب عمر فاروق کی ہے، کیونکہ اگلے دن جناب عمر کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اگلے دن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو جناب عمر فاروق رب کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اسی طریقے سے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن حشام او بعمر ابن الخطاب، حضور نے دعا فرمائی مولا جہل حشام کے بیٹے کے ذریعے کے ساتھ یا عمر فاروق کے ذریعے کے ساتھ اسلام کو عزتیں عطا فرما۔ فرماتے ہیں جس وقت حضور نے یہ دعا فرمائی فَأَصْبَحَ فَغَدَا عُمَرُ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَسْلَمَ، فرماتے ہیں اگلے دن صبح کے وقت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلتے ہیں کہ نعوذ باللہ آج میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو شہید کر دوں گا، نہ ہی ہمارے بتوں کو کوئی برا بھلا کہنے والا ہوگا، نہ ہی نئے دین کی کوئی اشاعت کرنے والا ہوگا، کام ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ارادہ لے کر جس وقت نکلتے ہیں تو راستے میں ایک شخص ملتا ہے اور کہتا ہے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا پہلے جاؤ نا اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کی تو خبر لو، اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کی خبر لو۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ کو اور ان کے بہنوئی کو اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کا قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئے تو انہوں نے قرآن کو چھپا دیا، حضرت خباب بھی پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ آوازیں کیسی تھی؟ کچھ آواز آ رہی تھی۔ کہا ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے تو پتہ چل گیا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کو مارنا شروع کیا۔ جب بہنوئی کو مارے تو حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ وہ ان کی جان چھڑانے کے لیے آگے بڑھے، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گئے۔ جب زخمی ہوئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تھک کر کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ اس بات کا اقرار بھی نہیں کر رہے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں اور انکار بھی نہیں کر رہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ نے آخر کار اقرار کیا اور کہا کہ ہم دونوں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور رب کا لا ریب قرآن ہم تلاوت کر رہے تھے، ہم اس لا ریب کتاب کی تلاوت کر رہے تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا اتنی مار کھانے کے باوجود دل جس وقت نرم ہوا نا، کہا مجھے قرآن تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ہمشیرہ کہنے لگی کہ آپ مشرک ہیں، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتے ہیں، اور قرآن کو لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے بندہ پاک ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جس وقت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نسخہ جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس تھا، سورہ طٰہٰ جس وقت کھولتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور رب کا قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے پیارے محبوب ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس وجہ سے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، آپ تنگی میں پڑ جائیں، مشقت میں پڑ جائیں، اس لیے ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل نہیں کیا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، ہما یہ اس کے لیے نصیحت ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، یہ اس کے لیے نصیحت ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اور یہ رب کی طرف سے نازل کردہ یہ قرآن حکیم ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیات بینات پڑھتے ہیں وہیں سے روتے ہوئے آنکھوں میں اشک جاری ہوتے ہیں، اور اب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ،
اور جس وقت وہ رب کا قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دہلیز پہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضور کے صحابہ نے راستہ روکنا چاہا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کا راستہ چھوڑ دو، عمر کا راستہ چھوڑ دو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کر اسے زمین پر بچھایا اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ اب عمر فاروق پہلے تو یہ ارادہ تھا کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کروں گا، اب حضور کی بارگاہ ناز میں آ رہے ہیں، پاک ہو کر رب کا پاک کلام پڑھ کر اسے سن کر آ رہے ہیں، دل پاک ہو چکا ہے، نظر اشک بہا کر پاک ہو چکی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھتے ہیں اور چادر اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوتے ہیں۔ اور جس وقت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جبریل امین فوراً اترتے ہیں۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما اسلم عمر نزل جبریل، جس دن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے جبریل امین اترے اور اتر کر جبریل امین نے کہا فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، یا رسول اللہ آج عمر کے مسلمان ہونے پر آسمان والے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ عمر تو وہ ہیں جب مسلمان ہوں تو آسمان والے فرشتے بھی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے پر خوشیاں منائیں، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیں۔ اور رونے والے کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے رونے والے کون تھے؟ آج بھی اگر کسی کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں شک ہو تو سمجھ جائیے وہ کس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ عمر تو وہ ہیں جنہیں رسول کریم نے آج بھی اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ حضور نے آج بھی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضور مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام کی دائیں جانب جناب ابو بکر صدیق، بائیں جانب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شخصیات حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور کے صحابہ نے جس وقت یہ حسین منظر دیکھا اش کر اٹھے کہ کیا حسین منظر ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے میرے صحابہ تم تعجب کر رہے ہو کہ یہ کتنا حسین منظر ہے، سنو نا قیامت کا وہ منظر کتنا حسین ہوگا۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن بھی ہمیں ایسے ہی اٹھایا جائے گا، میری ایک جانب ابو بکر ہوں گے، دوسری جانب جناب عمر فاروق ہوں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے کسے چڑ ہو سکتی ہے، کسے تکلیف ہو سکتی ہے، آپ خود اندازہ لگائیے۔ یہ حدیث مبارکہ سنیے، امام طبرانی نے اور مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، اور راوی اس حدیث مبارکہ کے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں لما اسلم عمر، جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، قال المشرکون اليوم قد انتصف القوم منا، اس دن مشرکوں نے یہ کہا آج تو ہم آدھے رہ گئے، آج تو ہم کیا ہو گئے، آدھے رہ گئے، ہم بٹ گئے، ہمارا اب کچھ نہیں بنے گا، آج ہم آدھے رہ گئے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے نا، روایات میں ملتا ہے آپ نے کہا کہ مکہ میں سب سے زیادہ چغل خور آدمی کون سا ہے، مجھے چغل خور آدمی کا بتاؤ جو سب سے زیادہ چغل خور ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا فلاں آدمی ہے جو سب سے زیادہ چغل خور ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس کے پاس جا کر اسے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے عمر اسلام لے آئے ہیں۔ چغل خور کا کیا کام ہوتا ہے؟ چغلی لگانا۔
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسلمان ہوئے کہا میرا اسلام بھی نہیں چھپ سکتا، جب میں عالم کفر میں تھا میرا کفر بھی چھپا ہوا نہیں تھا، اب میں مسلمان ہو رہا ہوں تو میرا اسلام بھی چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اسے جا کر کمرے میں کہا کسی کو بتانا نہیں ہے کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس نے اپنا تہبند سیدھا کیا، اپنی چادر کو اپنے کندھے کے اوپر گھسیٹتا ہوا جلدی جلدی باہر نکلتا ہے، اور باہر نکل کر وہیں سے اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور لوگوں تمہیں پتا ہونا چاہیے عمر دین سے پھر گیا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، عمر دین سے پھرا نہیں ہے، مسلمان ہوا ہے۔ عمر دین سے پھرا نہیں ہے بلکہ کیا ہوا ہے؟ مسلمان ہوا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جس وقت مکہ کے مشرک آئے، انہوں نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی، اتنی اذیتیں دی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ بے ہوش ہوئے تو حضرت عاص بن وائل یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم انہیں کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو لوگ وہاں سے آگے پیچھے ہٹ گئے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ہوش میں آئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یا رسول اللہ آج سے چھپ کر نماز نہیں ہوگی، علل اعلان کعبے میں نماز پڑھی جائے گی، ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، ہم علل اعلان نماز پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان کان اسلام عمر الفتح، لوگوں سنو عمر فاروق کا مسلمان ہونا ایسے ہے، ان کا اسلام لے آنا ایسے ہے کہ جیسے کسی نے کوئی سلطنت فتح کر لی ہو، آپ کا اسلام لانا ایسے ہے۔ وَأَمَارَتُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا ان کی خلافت دیکھو تو رحمت ہی رحمت ہے، ان کی خلافت رحمت ہی رحمت ہے۔ وَاللَّهِ مَسْتَطَعْنَا أَن نُصَلِّيَ بِالْبَيْتِ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ، جناب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی جسارت نہیں کر سکتے تھے یہاں تک کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ قَابَلَهُمْ حَتَّى دَعَوْنَا فَصَلَّيْنَا، اور جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو ہم اس قابل ہو گئے کہ ان کا مقابلہ کریں، ہم کافروں کے مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے، اور ہم نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کافروں کا مقابلہ کیا، اور پھر ہم نے خانہ کعبہ کے اندر نمازیں ادا کی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ حضور نے فرمایا حق پر ہیں۔ میں پھر یا رسول اللہ اب کعبے میں نماز ہوگی۔ آگے آگے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ساتھ ساتھ حضور کے صحابہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، دو قطاریں بنی، دو لینیں بنی، خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، اور آگے آگے جناب عمر فاروق ہیں، گویا یہ منظر پیش کیا جا رہا ہے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، اور جو پیچھے بعد چاہے وہ بھی ایک دفعہ کو سبحان اللہ، بارو آواز اجے نہیں آئی، ذرا پیار دینا اللہ کو سبحان اللہ۔ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے گئی یہ وہ عمر ہے۔
اللہ رب العزت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدارج و مراتب میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ جس وقت جناب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے دائیں بائیں اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ زمرۂ ابو بکر و عمر میں ہم گناہ گاروں کو بھی جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، سنتیں ادا فرما لیں۔